الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 30 اپریل عیسوی 2021 اور بمطابق اسلامی چاند 17 رمضان جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ انی رأیت 11 کوکبا۔ علماء نے لکھا ان 11 بھائیوں کا قصور اتنا بڑا تھا کہ کبھی معاف نہ کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے وقت کے نبی کو زندہ کنویں میں ڈالا، اور مزید جرم یہ کیا کہ باپ جو نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس آ کر جھوٹ بولے کہ ہم تو کھیل میں تھے اور بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کبھی معاف نہ کیا جائے، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان 11 بھائیوں کے جرم کو معاف ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا۔ کن کی برکت سے؟ بولو حضرت یوسف علیہ السلام۔ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی رمضان کی قدر کر لے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی رمضان کی قدر کر لے
تو رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے تمام قصوروں کو معاف کر دے گا۔ بھئی آسان ہے کہ نہیں؟ اچھا، آج کا دن جمعہ بھی ہے اور 17 رمضان بھی ہے۔ یہی 17 رمضان جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 اصحاب کو لے کر بدر کی وادی میں پہنچے تھے۔ ہمارے ساتھیوں کا تقاضا ہوا کہ آج بدر کا دن ہے تو بدر پر کچھ بیان کریں، تو میں نے رات میں بھی کچھ باتیں بیان کی تھی۔ جی ہوا کہ ابھی اور 1-2 باتیں بیان کروں۔ آج کا دن ہے، آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی صفیں تیار کر دی میدان میں، ادھر کفار کی صفیں تیار ہو گئی۔ اچھا، کفار میں بعض سردار تھے، جیسے عتبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، شیبہ ہے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں بعض قرائن سے یا پھر آپ علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ ابن المطلب کے خواب سے یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی سے بعض سرداران قریش کو پتہ تھا کہ آج کا بدر کا دن ہمارے لیے عزت کا دن نہیں ہے، آج کا بدر کا دن ہمارے لیے ذلت کا دن ہے، تو آج نہ لڑے تو بہتر ہے، اور لڑے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بعض لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھ، وہ سردار تھا کفار کی جماعت کا، ابو جہل، نامی ہے ابو کے معنی باپ، اور جہل آپ جانتے ہیں جہالت کا باپ تھا، اور سردار تھا پھر، اور ناک بہت اونچی تھی، تو وہ مکھی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اس پہ مکھی بیٹھ جائے۔ بعض سرداران قریش نے ابو جہل کو کہا کہ دیکھ ادھر 313 ہے، ہم بھلے 1000 ہیں، لیکن وہ 313 بظاہر دکھنے میں کمزور ہے، بغیر ساز و سامان ہے، لیکن ان میں کا ہر ایک اتنا جذبہ رکھتا ہے کہ جائے گا تو تنہا نہیں جائے گا، ساتھ میں 1-2 کو لے کر جائے گا۔ تو کیا فائدہ ہوگا اگر ہمارے بھی 313 یا 500 کٹ گئے، یا ہم میں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، تو پھر بعد میں جینے میں مزہ کیا، پھر جینے میں سکون کیا؟ اس سے بہتر ہے مکہ واپس چلے جاتے ہیں، ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابو جہل ٹیس میں آ گیا، غصے میں آ گیا، چونکہ وہ لڑائی کی زیرہ پر پہن رہا تھا، بختر پہن رہا تھا لڑائی کے لیے، ایک دم غصے میں آ گیا، اور اس نے جوش میں آ کر عتبہ شیبہ کو کہا کہ تم لوگ نامرد ہو، تم پیدا کیوں ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی بزدلی کی باتیں کرتے؟ تو اس نے اتنا جوش دلایا کہ عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں نے فوراً لڑائی کا سامان پہن لیا، اور صرف یہ بتلانے کہ ہم بزدل نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم نامرد نہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں اتر گئے، عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا کون؟ ولید۔ جب یہ میدان میں آئے تو مسلمانوں کو پکارا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے، تو انصار میں سے 3 صحابہ میدان میں آئے، حضرت عوف، حضرت معوذ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تینوں میدان میں نکل گئے۔ جب یہ تینوں میدان میں آئے تو عتبہ نے للکارا، تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا رحتم من الانصار،
رحتم ہم انصار کی جماعت سے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا ما لنا بکم من حاجت، مجھے تم سے کیا ضرورت ہے، مجھے تم سے نہیں لڑنا، انصار سے میرا کیا لینا دینا، میں تو اپنی قوم کے لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں، یعنی مکے والوں سے، مہاجرین سے لڑنا چاہتا ہوں، مدینہ والوں سے میں لڑنا نہیں چاہتا۔ اور پھر اس نے پکارا بلند آواز سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، اے اللہ کے نبی جو ہمارے جور کے ہو، ہمارے مقابل کے ہو، اور پھر وہ میری قوم کے ہو، ایسے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر لاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عتبہ کا یہ پیغام سنا تو آپ نے پکارا اے علی، اے حمزہ، اے عبیدہ، میدان میں آ جاؤ، نام بنام پکارا۔ یہ تینوں میدان میں آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان میں آ گئے۔ جب یہ تینوں میدان میں آئے تو چہروں پر نقاب تھا، چہرے ڈھنکے ہوئے تھے، نقاب تھا۔ تو پھر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حمزہ، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عبیدہ۔ تو اب اس نے کہا نعم نعم اکفاء کرام، یہ میرے جور کے ہیں، یہ میرے مقابلے کے ہیں، اور اب تم قابل احترام ہو۔ اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ولید تھا، حضرت حمزہ کے مقابلے پر شیبہ تھا، اور عبیدہ ابن الحارث کے مقابلے پر عتبہ تھا۔ ان دونوں نے یعنی حمزہ و علی نے تو ایک ہی بار ایسا کیا کہ کام پورا کر دیا۔ البتہ عتبہ نے حضرت عبیدہ پہ وار کیا تو زخمی ہوئے، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ عتبہ بھی زخمی ہوا۔ جب وہ دونوں فارغ ہوئے اپنے مقابل سے، ادھر آئے، عتبہ کا کام پورا کر دیا۔ تو تین سردار تو گئے، حضرت عبیدہ بہت زخمی ہو گئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخسار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ نکل جائے جاں میری قدموں پر، نکل جائے جاں میری تیرے قدموں پر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ شاعر نے بہت عمدہ بات کہی، نکل جائے جاں تیرے قدموں کے اوپر، نکل جائے جاں تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا رخسار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پہ رکھ دیا اور پوچھ رہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں شہید ہوں؟ میں شہید ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے، تو شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا عبیدہ کی ایک جو فضیلت ہے عجیب ہے وہ سنیں۔ علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام صفرا میں اپنے صحابہ کو لے کر ایک مقام پر پہنچے۔ مقام صفرا ایک جگہ کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مقام صفرا میں پہنچے۔ جب مقام صفرا میں پہنچتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جس وادی میں رکے خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی تھی؟ خوشبو آ رہی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔
دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً فرماتے اے میرے صحابہ اس وادی سے کیوں خوشبو نہ آوے، اس لیے کہ یہاں عبیدہ مدفون ہے، عبیدہ کی قبر بنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہاں خوشبو کیوں نہ آوے، اس لیے کہ اس وادی میں اس جگہ پر حضرت عبیدہ کی قبر بنی ہے۔ تو یہ خوشبو حضرت عبیدہ کی کہاں سے آ رہی؟ بولو حضرت عبیدہ کی قبر سے آ رہی، یعنی آپ کی قبر سے اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ خیر، جب یہ تینوں قتل ہو گئے عتبہ، شیبہ، ولید، تو پھر آپ علیہ السلام اپنے خیمے سے نیچے آئے، پھر صفوں کو ہموار کیا۔ اب میدان کارزار گرم ہو چکا تھا، جوش پھیل چکا تھا، تو آپ علیہ السلام نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے مٹی لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور جبرائیل علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ اس مٹی کو اللہ کا نام لے کر کفار کے جو لشکر ہے، کفار جس میدان میں ہے آپ وہاں پھینک دیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے جب مٹی کو اٹھایا اور پھینکا، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے مٹی کو نہیں پھینکا جب کہ پھینکا، بلکہ ولکن اللہ رما، یہ مٹی ڈالنے والی اصل ذات کون ہے؟ بولو اللہ، یعنی اللہ نے مٹی کو ڈالا، اللہ نے مٹی کو ڈالا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے مٹی لی اور کفار کے میدان میں لشکر پر یوں پھینکنا تھا۔ علماء لکھتے ہیں 1000 کا لشکر، ایک بھی ایسا کافر مشرک نہیں بچا جس کی آنکھ میں یا جس کے منہ میں یا جس کے ناک میں کنکر نہ لگا ہو۔ تو یہ کس کی قدرت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہوں پر، ان کی آنکھوں میں مٹی کو پھینکا، کنکر کو پھینکا۔ اب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ٹوٹ پڑو، اب ٹوٹ پڑو، یعنی اب جو ہے آپ ان کی صفوں میں گھس جاؤ۔ تو صحابہ صفوں میں گھس گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپڑ میں گئے، اس ٹیلے میں جو چھپر بنا وہاں گئے، 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ حضرت سعد بن معاذ جو صدیق الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چھپر میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا لیے۔ کس سے دعا مانگ رہے اور کیا دعا مانگ رہے تھے؟ وہ دعا کے الفاظ سنیں۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہم انی انشرک عہدک ووعدک، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے عہد کا، تیرے وعدے کا۔ تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اس جنگ میں فتح ہوگی، اے اللہ تو ہی اپنے عہد کو پورا کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا۔ اللہم ان شئت لم تعبد، اگر تو یہ چاہے کہ تیری پرستش نہ ہو، تیری عبادت نہ ہو۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہم انجز لی
ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے پروردگار عالم، جو وعدہ تو نے مجھے کیا ہے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر یہ جماعت جو مٹھی بھر اہل اسلام سے ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گر گراتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کو منانے میں لگ گئے، راضی کرنے میں لگ گئے۔ اے اللہ، انجز لی ما وعدتنی۔ آپ بار بار اللہ کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے اور دعاؤں میں آنسو بہا کر گریہ و زاری شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے دیکھ رہے، آپ علیہ السلام اس قدر گریہ و زاری میں لگے ہیں، آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر مبارک ہے نیچے گرنے لگی۔ جب چادر مبارک نیچے گر گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اٹھایا، دوش مبارک پہ رکھا، پھر سے وہ کاندھے پر چادر رکھ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، حسبک، کافی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے دربار میں جتنا الحاح و زاری کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، اور وعدہ بھی ایسا کہ سرداران قریش کون کہاں قتل ہو کر گرے گا نام بنام جگہیں بتلا دی تھی، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ کبھی اپنی ذات پر نگاہ نہ جائے، اپنے عمل پر نگاہ نہ جائے، اپنی تیاری پر نگاہ نہ جائے، نگاہ ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے کہ اللہ مدد کرے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو بھئی کتنی بھی تیاری ہو ہم کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ جب آپ کی دعاؤں میں تسلسل ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا تو ہاتھ پکڑ لیا، چادر کو دوش مبارک پر ڈالا، آپ کو اطمینان دلا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اطمینان رکھے۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں شروع ہو گئی۔ الحمدللہ، پہلے 1000 کا لشکر، پھر 3000 کا لشکر، پھر 5000 کا لشکر۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ غزوہ بدر یہ پہلا معرکہ ہے کہ فرشتوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر قتال کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض غزوات میں فرشتے آئے، قتال نہیں کیا، صرف صحابہ کو تقویت پہنچائی، انہیں روحانیت پہنچائی، قتال نہیں کیا۔ یہ پہلا غزوہ ہے کہ فرشتوں نے قتال کیا، باقاعدہ تلواریں لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ اور علماء نے لکھا کہ 3 فرشتے باقاعدہ سانپ نظر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 3 بڑے فرشتے اور ان کے ساتھ 1000، پھر 3000، اور پھر کتنے فرشتے آئے بولو محبت سے؟ 5۔ اچھا، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بعض قبائل کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا کہ یہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، یہ سرداران قریش کے دباؤ سے آئے ہیں، ان کو تم سے لڑنا نہیں ہے۔ تو بعض قبائل بعض لوگوں کو اشاروں سے بتلا دیا تھا کہ ان پہ تلوار مت چلانا، ہاں وہ خود مقابلے پر آ جائے تلوار لے کر، بات اور ہے۔
ہو سکے انہیں قیدی بنا لینا. تو ایسے کئی لوگوں کو قیدی بنانا شروع کر دیا. اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں میدان میں کھڑا تھا، میں نے اچانک اپنے دو طرف دیکھا، دو بچے میرے آس پاس کھڑے ہیں، نوجوان 16-17 سال عمر ہوگی، دو بچے کھڑے ہیں. تو میں سوچنے لگا اگر کسی نے مجھے اس طرح دیکھ لیا کہ دو بچے آس پاس ہیں، کہیں مجھے گھیرے میں لے لیا تو کیا بنے گا. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ کس کو جانتے ہو؟ یہ افرا کے دو بیٹے تھے، معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما. افرا کے دو بیٹے معاذ اور معوذ. تو میں حیران ہو گیا، چھوٹا بچہ مجھے پوچھ رہا کہ ابو جہل کو. میں نے کہا کیوں، کیا کرو گے؟ کہا چچا میں اللہ سے عہد کیا ہوں، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ شب و ستم کیا، اس نے نبی علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت گالیاں دی ہے. تو میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اگر میں نے اس کو پا لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں گا یا میں خود قتل ہو جاؤں گا، لیکن میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہیں ہوگا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ ہائے میرے اللہ، بچے ہیں لیکن میرا جو افسوس تھا وہ افسوس ہی ختم ہو گیا کہ میں ایسا لگ رہا ہے کوئی بہادر لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں. اچانک میری نگاہ ابو جہل پر گئی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوانوں سے کہا بیٹا تمہارا مقصد وہ رہا، بس میرا بتلانا تھا کہ وہ ابو جہل کا وہ شکڑے اور باز کی طرح دونوں اڑے ایسا لگا اور ابو جہل کے ساتھ چمٹ گئے. جب حضرت معاذ نے وار کیا ابو جہل پر، اس کی ٹانگ کٹی. ادھر حضرت اکرمہ تھے جو بعد میں اسلام لے آئے اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، لیکن اس وقت وہ اسلام میں شامل نہیں تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے. جب اکرمہ نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ ہوا تو اس نے حضرت معاذ کے کندھے پر وار کیا تلوار سے، تو آپ کا ہاتھ لٹکنے لگا، اس طرح لٹکنے لگا، ہاتھ لٹک رہا. لیکن حضرت معاذ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، برابر لڑتے رہے. ان دونوں نے تھوڑی دیر میں ابو جہل کا کام پورا کر دیا. تھوڑی دیر میں ابو جہل کو بہت افسوس تھا کہ کاش میرے مقابلے پر عمر ابن خطاب ہوتے یا حضرت علی جیسے بہادر ہوتے، میں مارا گیا تو بچوں کے ہاتھوں. اللہ تعالیٰ نے، اس کی ناک بہت اونچی تھی، اس ناک کو مٹی میں رگڑ دیا. کس میں رگڑ دیا؟ مٹی میں رگڑ. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ناک والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وہاں عبدیت والوں کی ضرورت ہے، تواضع والوں کی ضرورت ہے، عاجزی والوں کی ضرورت ہے. آج تک کوئی گھمنڈ کر کے کامیاب ہوا نہیں اور آئندہ بھی کوئی گھمنڈ کر کے کامیاب ہو سکتا، بولو. اچھا، جب ابو جہل کا کام پورا ہوا اور لڑائی بھی تقریباً ختم ہو گئی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو ابو جہل کہاں پڑا ہے، کوئی اس کا سر لے آئے. تو میں گیا لاشوں میں تلاش کرنے. جب میں لاشوں کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے ابو جہل نظر آیا، تو ابھی اس میں کچھ رمق باقی تھی، رمق باقی تھی. تو میں جا کر اس کے جو سینہ ہے، سینہ پر میں نے اپنا پیر رکھا ابو جہل کے. تو اس نے آنکھ کھولی، کہا کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود ہوں. کہا کیا بنا؟ تو میں نے کہا اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے اور تیری قوم کو رسوا کر دیا. اجزاک اللہ، اللہ نے تجھے اور تیری قوم کو رسوا کر دیا. کہا اچھا مسلمان جیت گئے؟ کہا مسلمان جیت گئے اور تجھے 2 بچوں نے ذبح کیا ہے، 2 بچوں نے ذبح کیا. کہا ابھی کیوں آیا؟ تو پھر آپ اس کے سینے پر بیٹھ چکے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے. کہا اب کیوں آیا؟ کہا تیرا سر لینا آیا ہوں. کہا اچھا تکبر دیکھے، آخری وقت ہے، کیا کہہ رہا؟ میرا گلا اگر کاٹے تو سلیقے سے کاٹنا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو برابر نظر آئے. اللہ اکبر.
کیسی جدی قوم تھی اور کیسی ناک والی قوم تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر قلم کیا، آپ علیہ السلام کے قدموں میں لے جا کے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میری قوم کا، میری امت کا فرعون ہے، فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی میرے اس فرعون نے مجھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آج اللہ نے اس کو ذلیل کیا، رسوا کر دیا۔ حضرت معاذ جو تھے ہاتھ لٹک رہا تھا، شام تک لڑتے رہے۔ کب تک لڑتے رہے؟ شام تک۔ جب شام کو دیکھا کہ یہ ہاتھ بہت پریشان کرتا ہے تو اپنے پیر کے نیچے یوں دبایا زور سے اور کھینچ لیا تو ہاتھ کیا ہو گیا؟ اللہ، کیسے بہادر لوگ تھے اور کیسے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے تھے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت معاذ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، حضرت عثمان کے دور تک رہے۔ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ابو جہل سے فارغ ہوئے میدان میں گھس گئے اور وہیں پر جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ عنہ۔ خیر، تو یہ بدر کا کچھ ماجرا ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد 24 سردار تھے، 24، چونکہ مکے نے اپنے تمام سرداروں کو بھیج دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو فرمایا تھا، مسلمانوں آج مکہ نے اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، یعنی کوئی بہادر وہاں رہا نہیں، صرف ابو لہب رہ گیا تھا مجبوری سے، اس کا کوئی عذر تھا وہ نہیں آیا، باقی سب آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان 24 سرداران قریش ان کی لاشوں کو اٹھوایا اور بدر میں ایک بہت ہی گندا کنواں، انتہائی نجس ناپاک کنواں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ناپاکوں کو اس ناپاک کنویں میں ڈال دو کہ یہ نجس ہے اور نجاست کے لائق ہے، ان تمام کو وہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام معمول کے مطابق 3 دن وہاں قیام کیا، استغفار، اللہ کا شکر، دعائیں، اور اس کے بعد مدینہ کے لیے روانگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آج کا دن وہی بدر کا دن ہے، پھر جمعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج کے اس دن کی برکت سے پوری امت پر، پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے، جو طاعون پھیلا ہے، لوگ ٹپ ٹپ مر رہے ہیں روزانہ، بلکہ ہر وقت خبریں آ رہی ہیں اور ہزاروں لوگ بیمار ہیں۔ دعا کریں آج کے دن کی برکت سے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں، بعض لوگ بیچارے میسیج ڈالتے ہیں کہ مولانا میرے ابا آکسیجن پر ہے، اب ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، خیرات لے سکتے ہیں، صدقہ لے۔ یعنی بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ بیچارے ہسپتالوں میں ہے، علاج کو پیسہ نہیں، کاروبار ٹھپ ہے، دکانیں بند ہے، اور روزانہ جانے والے قبرستانوں میں جا رہے ہیں، ایک نماز ہوئی نہیں کہ دوسری نماز کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں امت پر جو حالات ہے اللہ آسانی پیدا فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے سنتیں